اصلاحی طریقے اس میں ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک اصلاحی تحریک کی تھی، اور یہ ان کا نام علی بن حسین ہے. یہ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، زین العابدین کے نام سے وہ مشہور ہے. یہ اسپیشلی 61 ہجری سے یہ ہوا تھا معاملہ کہ وہ ان کے والد حسین رضی اللہ عنہ نے عراق کی اصلاح کرنے کے لیے عراق میں تشریف لائے تھے، لیکن ان کو اسپیشلی وہ لوگ کے جو آپ کو خط پہ بلا رہے تھے تو وہی خود ملٹری کے بندے تھے، انہوں نے آپ کو شہید کیا تھا. تو اب یہ صرف ان کی سارے لوگ ہی شہید ہوئے تھے، صرف زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک نوجوان لڑکے تھے تو وہ بچ گئے تھے. تو سانحہ کربلا کے بعد انہوں نے پورا ایک باقاعدہ اعلان کیا کہ بھائی ہماری فیملی کو یہ چاہیے کہ بالکل سیاست سے ہم دور رہیں، اور بنو امیہ کے خلاف بغاوت سے اجتناب ہم نے کرنا ہے. تو چنانچہ ان سب کو وہاں کے گورنر ان کو لے گئے، ان کی پوری فیملی کو، اور وہ یزید جو اس وقت حکمران تھے ان کے چلے گئے. تو یزید بڑا اس پہ بہت روئے تھے کہ بھی یہ معاملہ حسین رضی اللہ عنہ سب پہ ہو گیا. تو لیکن ان سب نے ان کی بیعت کر لی، کہا جی ہم آپ سے کوئی ایسا نہیں کریں گے معاملہ. لیکن ہوا یہ کہ یزید تو چلو 3 سال ہی رہے، اس کے بعد وہ خود ہی فوت ہو گئے تھے. لیکن اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت ساری بغاوتیں کھڑی ہو گئیں، اور وہ سانحہ کربلا کے بیس پہ ہی ہوئی. جنہوں نے یہ بڑا کیا تھا، یہ اب پوری ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کئی جگہوں پہ یہ کیا تھا کہ جناب ہم بغاوت کریں گے، کہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو اس پہ ایک بڑا معاملہ چلا تھا، لیکن زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اصلاح کرنے کی کوشش سب کو کی. مثلا آپ کا اپنا گھر مدینہ منورہ میں تھا، تو خود مدینہ منورہ کے لوگوں نے یہ ہوا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کا ایک باقاعدہ بغاوت کر دی تھی وہاں پہ. تو اب وہ وہاں کا جو گورنر تھے ان کا نام تھا مروان بن حکم. تو مروان کو یہ خطرہ تھا کہ بھی یہ مدینہ میں اب یہ جو بغاوت ہوئی ہے تو مجھے بھی ماریں گے. تو ان کی فیملی تھی، ان کا نام تھا عائشہ بنت عثمان، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی سیدہ عائشہ. سیدہ عائشہ کو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اسپیشل ان کے بچوں کو لے کے اپنے گھر میں سنبھال کے رکھا. تو اب وہ کیونکہ خطرہ تھا نا بغاوت میں کسی وقت ان کو مروان کو ان کی فیملی کو نہ مار دیں. تو اب کچھ حالات کچھ بہتر ہوئے تھے. تو مروان بن حکم نے آ کے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی وہ اس نے تھینکس کہا کہ بھی آپ نے مجھے بچوں کو اپنے گھر میں بچائے رکھا. آپ نے اصل میں یہ کیا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کے تو ایک اچھی سی ایک حویلی سی بنائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ آپ رہتے تھے. تو ان کو بچوں کو وہیں رکھا تھا تاکہ ان پہ سکون رہے. اور ان کو ایک یہ تھا کہ چلو یار اب جنہوں نے بغاوت کر رہے ہیں تو وہ صرف حکومت پہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں کریں گے، تو اس لیے نہیں ہوا. تو ان کی فیملی کو انہوں نے سنبھال کے رکھا. اور پھر مروان نے کہا کہ جی میری فیملی کو آپ طائف جانے دیں کہ وہ سکون میں ہے وہ ایریا. تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی فیملی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجا تاکہ ایک سکون اور امن کے ساتھ یہ لوگ پہنچے. تو اس طرح کیا. اچھا، پھر عراق میں 2 بغاوتیں چلی تھیں، ایک سلیمان بن سرد کی طرف سے اور ایک مختار ثقفی کی. یہ پوری ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں آپ کو پچھلے لیکچر میں. تو ان کی بغاوتوں میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کوئی ساتھی نہیں بنے، بلکہ جن لوگوں سے ملتے رہے ان کو سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ بغاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے نقصان ہی ہے، یہ نہ کرو، امن اور سکون سے رہو، اور دعوت تم پھیلاؤ اپنے آرام طریقے سے. بنو امیہ کے حکمرانوں کی اصلاح بھی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے. اب مروان سے جب ملاقات ہوئی ان کی بھی اصلاح کرتے رہے، بھئی آپ کی یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو یہ ٹھیک کر لیں. اور عام لوگوں سے بھی مل کے اسی طرح کرتے تھے، جو بھی گورنر ملتے تھے ان کو بھی سمجھا دیتے تھے. تو امن صلح اور حسن سلوک سے رہتے تھے. اچھا، مروان بن حکم کی آپ اہمیت کو یہ سمجھ لیجئے
کہ مروان کے پھر بیٹے جو بنے اگلے عبد الملک بن مروان، وہی بنو امیہ کے خلیفہ بنے، اور پھر ان کے بعد ان کی نسل سے ہی آگے بادشاہت چلی۔ تو ان سب کی اصلاح کرنے کے لیے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرتے رہے۔ یعنی اس سے آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں، یعنی ان کا ایک سٹیٹس کیسا تھا کہ ایک بار یہ ہوا کہ خود وہ خلیفہ تھے، یہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے تھے یزید، تو وہ مکہ مکرمہ آئے اور اب وہ حرم شریف پہ وہ طواف کر رہے تھے، لیکن رش بہت تھا۔ اچھا وہ خیر کر لیا خود، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بندہ آیا اور پورا جو لوگ اتنی زیادہ تعداد میں وہ سب ایک سائڈ پہ ہو گئے تاکہ یہ طواف ایزیلی کر لیں۔ تو پوچھا بھی یہ کون صاحب ہیں؟ تو یہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی بہن سیدہ فاطمہ بنت حسین رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس پیغام آیا، یہ گورنر تھے عبد الرحمن بن زحاق نے کیے، یہ گورنر تھے مدینہ کے، تو اس نے سیدہ فاطمہ کو ایک پیغام بھیجا کہ جی اب شادی کریں۔ سیدہ نے انکار کر دیا کہ نہیں بھی میں نہیں انٹرسٹڈ اس میں، تو انہوں نے تھوڑا سا زور بھی کیا کہ نہیں جی کریں جی، اور تب وہ سیدہ فاطمہ نے خط لکھ کے، اور جب وہ مین حکمران خلیفہ یزید بن عبد الملک بن مروان تھے تو ان کو خط میں لکھا کہ جی یہ ایسے میرے پہ پریشر یہ ڈال رہے ہیں کہ جی یہ کریں شادی، تو یہ ان کو سمجھائیں اپنے گورنر کو۔ تو انہوں نے پھر یہ اپنے زحاق کو معزول کیا اور پھر اس پہ سزا بھی کیا دی 40,000 دینار کی، کہ بھی تم ایسی کیا حرکت کر رہے ہو، تمہیں تو صرف بس اتنی اجازت ہے دینی طور پہ کہ تم نکاح کا پیغام دے دو، اگلی مان جائے تو ٹھیک ہے کر لو، نہیں تو نہ صحیح، ختم معاملہ۔ اب ہوا یہ کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی اگلی نسل میں بھی یہی اصلاحی تحریک چلی۔ انہی کے بیٹے محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جو 114 ہجری میں فوت ہوئے، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 148 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے بھی اصلاح، امن، صلح، حسن سلوک یہی کرتے رہے اور لوگوں کو دین سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، یعنی ایجوکیشن پہ ان کا فوکس رہا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک یہ بڑی اصلاحی تحریک تھی کہ ایک طرف تو جو بغاوتیں ہو رہی تھی تو ان کو روکنے کی کوشش کی کہ بھی تاکہ لوگوں کو سمجھائے نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ علم سکھانے کی انہوں نے ایک بڑا کام کیا۔ تو ایک یہ بڑی اصلاحی تحریک ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ دوسری اصلاحی تحریک یہ خود بنو امیہ کے ہی صاحب تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔